السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ آف دی ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال، اور میرے ساتھ دیں گے غلام نبی مدنی اور عبيد الرحمن شفيق صاحب. ناظرین، اس پروگرام میں نارملی ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہفتے بھر کے جو اہم ٹاپک ہوتے ہیں، اہم موضوعات ہوتے ہیں، ہم ان پہ بات کر لیں گے. لیکن آج ہم اسپیشلی بات کر لیں گے اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بات کر لیں گے جس پہ آج پوری دنیا بات کر رہی ہے، اور اس پہ پوری دنیا، انسانیت اس پہ افسردہ ہے، دل گرفتہ ہے، اور نمناک ہے، شکناک ہے، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، دل شکستہ ہے. میری مراد نیوزی لینڈ کا سانحہ نیوزی لینڈ پہ ہم بات کر لیں گے. ان کے محرکات کیا ہے، اس سانحے کے، اس کے اسباب کیا ہے، اور مغرب میں جو اسلامو فوبیا ہے وہ کہاں جا کے رکے گا، اور اس سے کتنے مسلمان مزید شکار ہوں گے، اور وہاں پہ اسلام کے غلبے کی جو ایک تحریک ہے، اسلام کے پھیلنے کی ایک تحریک ہے مغرب، وہ بڑھے گی، اس پہ ابھار آئے گا، اس پہ روک آئے گی، کیا ہوگی، اس پہ بات کر لیں گے. تو اسی طرح ہم ایک اور ٹاپک جس پہ ہم بات کر لیں گے ساتھ ملا کے اس کے ساتھ، وہ ہے بھارت کی آبی جارحیت. ہندوستان کی آبی جارحیت، پاکستان کو بنجر بنانے کے لیے ہندوستان جو کر رہا ہے، اسی طرح بھارتی ایک جاسوس ڈرون کو جو ہماری سرحد پہ گرایا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہمارا فوکس ہوگا آج نیوزی لینڈ کے اوپر، نیوزی لینڈ کے سانحے کے اوپر. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نیوزی لینڈ ہی سے حیدر لون صاحب ہوں گے، جو وہاں کے مسلم رہنما ہے. ان سے بات کر لیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ سانحہ کیسے ہوا نیوزی لینڈ جیسے پیسفل اور پرامن ملک میں. اسی طرح ہمارے ساتھ بات کر لیں گے اسکاٹ لینڈ سے، وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں حنیف صاحب. ان کا نیوزی لینڈ آنا جانا اور نیوزی لینڈ کے حوالے سے اور اس طرح کے مغربی ملکوں کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے، وہ کام کرتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. ان سے ہم جان لیں گے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ کیسے ہوا مغرب میں، اور وہاں کے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا مدنی صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب. یہ واقعہ اتنا بڑا ہو گیا نیوزی لینڈ جیسے پیسفل ملک میں، جہاں پہ کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے. اس واقعے کو آپ مدنی صاحب، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے، چونکہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس کے، یا اسے ایک پاگل جنونی شخص اٹھا اس نے کیا، یا ایک مذہبی اس کو ایک عیسائی اور مسلمانوں کی جو چپکلش ہے اس کے نظر سے دیکھیں گے، دہشت گردی کا واقعہ ہے یا کس طرح کا واقعہ ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب، یہ کوئی ایک اچانک سے واقعہ نہیں ہو گیا. یہ جو نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا ہے، 2 مسجدوں پر، اور 50 سے زائد لوگوں کو، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ کوئی اچانک سے ایک بندے نے آ کر یہ کام نہیں کر دیا، بلکہ اس کے پیچھے اگر چلے جائیں تو تاریخ میں اگر جائیں تو اس کی تاریخ بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے. اور یہ تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. اس وقت جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ دونوں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مخالف تھے. تو وہی سوچ جو ہے، اس وقت سے جو ایک دشمنی چل رہی ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو اناد چل رہا ہے، یہ اصل میں وہی سوچ تھی. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اسلامی دنیا نے، اسلامی جو سلطنتیں تھیں، اسلامی جو بادشاہتیں تھیں، خلافتیں تھیں، انہوں نے جس طرح سے عیسائیوں کو مسلمان کرنا شروع کیا، یہودیوں کو مسلمان کرنا شروع کیا، ان کے علاقوں میں جا کر اسلام کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد پھر عیسائیوں کی جانب سے ایک رد عمل کہہ لیں، یا پھر ان کا یہ کہہ لیں کہ اسلام سے دشمنی، صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً 300 سال تک جاری رہا، اور ان صلیبی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتح رہی. تو اب یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ اس کی تاریخ اگرچہ پرانی ہے، لیکن جو حالیہ، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو حال میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ 9/11 کے بعد شروع ہوا ہے. 9/11 کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ اسلام بننے جا رہا ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ خوف تھا وہاں کے لوگوں کو، اور پھر انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، ایک منصوبہ بنایا، 9/11 کو لے کر آئے. پھر دہشت گردی کا لفظ ایجاد کیا گیا، دہشت گردی کو نفی کر دیا گیا مسلمانوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے افغانستان کو تباہ کیا، پھر عراق کو تباہ کیا، پھر عرب بہار کے نام پر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک، اسلامی ممالک ہیں، شام، لبنان اور باقی یمن وغیرہ، ان کو تباہ کیا گیا. تو یہ 9/11 کا سلسلہ، یہ تسلسل ہے، یہ اسی واقعے کا تسلسل ہے. عبید صاحب، یہ بظاہر ایک فرد کا عمل ہے، فرد نے کیا، لیکن اسلامی دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی تنظیم جا کے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، کوئی گروہ ہوتا ہے، کوئی گروپ اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو اس واقعے کو جو نیوزی لینڈ کا اسپیشلی، اس کے واقعے کے پیچھے صرف فرد کا ایک وہ ذاتی عمل تھا، یا اس کے پیچھے کوئی گروپ ہو سکتا ہے، منظم گروپ عیسائیوں کا؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد لندن میں ایک ہتھوڑا گروپ سامنے آیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو آ کے جو ہراساں کرنا شروع کیا، زد و کوب کرنا شروع کر دیا، حجاب دے کے آوازیں کسی. تو یہ
گروپ ہو سکتا ہے یا ویسے فرد واحد کا عمل ہو سکتا ہے؟ اس کو کس نظر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ ابھی سانحہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ہر ایک مسلمان، بلکہ ہر وہ ایک انسان جس کے دل کے جو ایک فطرت سلیم رکھتا ہے، قلب سلیم کا مالک ہے، اس کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے. دیکھیں اس واقعے کو مختلف، اگر آپ انٹرنیشنل سینیریوز دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو وہ اس کو مختلف نظر سے دیکھ رہا ہے. جو اوور آل وہاں کا، اگر آپ جو وہاں کا انٹرنل میڈیا ہے اس کی بات کریں، ڈیفینیٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو اپنے ان کے ذاتی تعلقات ہیں ان کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح پاک بھارت تعلقات ہیں اس طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بھی تعلقات ہیں. تو کچھ لوگ اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا جو مجھے لگا ہے اور جو میں نے ایسس کیا ہے، اس ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تعلقات کا بھی پہلو ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بندہ ہے جس نے یہ سارا واقعہ کیا ہے اس کا نام بریٹن ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک مسیحی گروہ کا جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہے. اور جو اس نے 87 پیجز کا اپنا مینیفیسٹو اس نے جو اس سے پہلے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے، اس سے یہ سارے شبہات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے کیا گیا ہو، یا وہ بندہ پاگل ہو. اس نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ جو اینٹی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور یہ جو امیگریشن ہو رہی ہے دیگر خاص طور پہ نسل پرستی کے اوپر، اس کے اوپر اس نے اس وجہ سے یہ وہ باقاعدہ پورا واقعہ کرا ہے اور باقاعدہ پھر اس کی لائیو کوریج کی ہے. تو یہ چیز ہے، وہ جنونی پاگل تھا، لیکن اس سینس میں پاگل نہیں تھا کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. وہ اس سینس میں پاگل تھا کہ وہ اسلام مخالفت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جس کا ذکر مدنی صاحب نے کیا کہ اس کا ذمہ دار وہ پورا انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی کچھ اسلام کے خلاف بالکل انہوں نے ایک سینیریو بلڈ کیا اور اب ان کے لوگ وہاں پہ شکار ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت اہم بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا. اگر آپ چیزوں کو جوڑنا شروع کریں اور جو موجودہ حالات بن رہے ہیں، خاص طور پر اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو یہاں پر ایک امن بننے جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چائنا آ رہا ہے، اس کے بعد افغان جنگ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو وہاں پر جنگ ختم ہو رہی ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی خطہ جو ہے وہ جنگ کے اندر مبتلا رہے، کیونکہ ان کے اس پورے جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ منافع ہوتے ہیں. وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ مقاصد ہوتے ہیں. وہ اپنی اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہت کھلواڑ کر سکتے ہیں، تو ان کے خاص ایک مقاصد ہوتے ہیں. میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب جب یہ جنگ ختم ہو رہی تھی، جب اب لوگ رواداری کی طرف آ رہے تھے، اب لوگ اکانومی کی طرف آ رہے ہیں، اب لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو سیدھا نعرہ تھا پرانا ہو گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ سب کچھ ختم ہو رہی تھی، اور جو کشمکش تھی مسلمانوں کی دیگر مذاہب کے ساتھ وہ ختم ہو رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے تاکہ اس جنگ کو دوبارہ سے ہوا دیا جا سکے. جو امن ہونے جا رہا ہے دنیا میں وہ امن نہ ہو سکے. اور اس کے کچھ اشارات ہیں. یہ میں ایسے کوئی محض تکے پہ بات نہیں کر رہا یا محض اپنے ذہن سے بات نہیں کر رہا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اس نے اس ویڈیو کو باقاعدہ لائیو کیا. لائیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لائیو کے دوران اس نے ایسے اشارہ دیا. اگر آپ اس کی بندوق کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی بندوق کے اوپر جو ہے وہ 732 لکھا ہوا تھا. اب 732 جو ہے یہ مارکہ بلات الشہداء ہے. بلات الشہداء یہ فرانس کے اندر جو بنو امیہ کی حکومت تھی وہ فرانس کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اس نے اور سبستینیو کا نام لکھا ہوا تھا. یہ ایک اٹالوی جنرل تھا، کمانڈر تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، مسلمانوں کو اس نے شکست دی تھی. تو جتنی جنگوں کو اس نے نام لکھے ہوئے تھے ہیروز تھے، اور وہ ہیروز جو اینٹی اسلام تھے وہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوری واقعے کے فوری بعد کون اس نے جیسے نا باقاعدہ تصویریں لی گئی ہیں گنز کی، اور اس طرح سے تصویریں لی گئی ہیں جس میں سب کچھ واضح طور پہ پڑھا جا رہا ہے، اور فوری طور پہ وہ پوری دنیا میں پبلش ہو گئی ہیں وہ تصاویر، اور پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ پیچھے کوئی عیسائی گروہ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو دوبارہ سے پوری دنیا کے اندر یہ جو مذہبی منافرت کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں آپ کو نظر آئے اس طرح کے واقعات کا تسلسل نظر آئے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس واقعے کے فوراً بعد ادھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ برطانیہ کے اندر وہ ہتھوڑا گروپ وہ دوبارہ سرگرم ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو ہتھوڑے مارنے شروع کر دیا. تو ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے. اس واقعے کے اوپر جو رد عمل آ گیا، عالمی رد عمل، اور اس کے بعد بین الاقوامی رد عمل، مذہبی رد عمل، ایون کہ نیوزی لینڈ کے اندر سے ایک تو نیوزی لینڈ کا رد عمل ہے، جیسے کہ ان کی وزیر اعظم گئی، انہوں نے اسلامی لباس پہنا اور انہوں نے کہا کہ حملہ آپ پر نہیں ہوا، ہم پہ ہوا، دہشت گردی. تو اس رد عمل سے آپ مطمئن ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کسی چرچ پہ ہوتا، کسی کنیسہ پہ ہوتا تو رد عمل اس سے مختلف ہوتا، زیادہ ہوتا؟ دیکھیں یہ دنیا میں یہ بات تو باور کرائی جا رہی ہے
کہ وہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہیں خاتون، وہ گئی ہیں مسلمانوں سے، لواحقین سے ملی ہیں، اور وہ نیوزی لینڈ کی پوری گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہوا، ہم سب، ہمارے ہاں کوئی وہ فرق نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ تو ایک دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ نے بہت اچھا کیا کہ لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، مذمت بھی کی، سب کچھ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ دنیا کو صرف اور صرف ایک دکھانے کے لیے، عارضی طور پر لوگوں کو خوش کروانے کے لیے، پریشر کو ذرا دور کرنے کے لیے. السلام علیکم. سر پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو. سر نیوزی لینڈ کا سانحہ ہوا، پوری مسلم امہ اور انسانیت جو ہے دل گرفتہ ہے اس پہ. تو اس واقعے کے، اتنے بڑے واقعے کے کیا اسباب محرکات ہو سکتے ہیں؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ بہت شکریہ جی آپ کو آن ایئر لینے کا. میں گلاسو کی طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس بارے میں جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا حادثہ ہے، بلکہ 2-3 دن سے ہم یہ ایونٹس کر رہے ہیں. ہم نے گلاسگو سٹی چیمبر میں بھی اس کا کیا، اس حادثے کے واقعات کے فوراً بعد، اور بہت سی مساجد میں بھی ہم نے دعائیں کی اور ان کے لیے موقع ہوئے. جو ہمارے پولیٹیشین تھے وہ بھی تشریف لائے گلاسگو سینٹرل مسجد میں بھی. ہماری فرسٹ منسٹر بھی تشریف لائی اور بھی سیاستدان وہاں آئے. تو اس پہ ساری قوم جو ہے، ساری دنیا کے جو مسلمان اور غیر مسلمان ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ الارمنگ چیز ہے کہ دنیا ویسٹ میں خاص کر جو پولیٹیشینز ہیں اور میڈیا ہے، انہوں نے اسلام کو اتنا بٹرے کیا ہے، اتنا ان کو ٹیررسٹ کیا کہ وہ کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ مسلمان جو ہے، جو اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ویسٹرن پولیٹیشینز اور ویسٹرن میڈیا کا ہے، بہت بڑا رول جس میں یہ حادثہ ہوا. اب ان کو یہ الارمنگ سچویشن ہے، ان کو ایک ویک اپ کال ملی ہے کہ جہاں پہ اسلام کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے، آج ان کو پتہ چلا کہ کرسچینٹی میں کتنا برین واش ہو چکا ہے دنیا میں. اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے آسٹریلین، کل جو بات ہو رہی تھی، آسٹریلین سینیٹر جو ہے وہ ایک غلط زبان استعمال کر رہا تھا اور چھوٹے سے بچے نے اس کو انڈا مارا، اور اس کا ریئیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ تھا. یہ اسلامو فوبیا ایک بیماری بن چکی تھی. آج یہ جو کال ہے یہ الارمنگ کال ہے پولیٹیشین کے لیے اور ویسٹرن سوسائٹی کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور انہیں اپنے لوگوں کو بھی گروم کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو آپ برین واش خود کر رہے ہیں. صحیح. تو سر اس واقعے کے بعد مسلمانوں کا مساجد سے جو تعلق ہے، مغرب میں جو مسلمان رہ رہے ہیں مساجد میں ان کا جانا، اس میں کمی واقع ہوگی؟ کوئی اس طرح کا وہ ہوگا؟ نہیں، مسلمان ایسے نہیں ڈرنے والے ان واقعوں سے. اسلام بڑا مضبوط اور لویبل ریلیجن ہے، اور مسلمان جو اسلام میں آتا ہے وہ ان کاموں سے نہیں ڈرتا، اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. یہ 50-60 موتوں سے اسلام کے مساجد جو ہیں وہ بند نہیں ہو سکتی، بلکہ زیادہ ہو گئی اور یونٹی زیادہ بڑھے گی مسلمانوں کے درمیان. اور ہماری جو گلاسگو میں مساجد ہیں، اللہ کے فضل سے جمعے والے دن جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی وہاں پہ. اور آج بھی میں دوپہر کو مسجد سینٹرل مسجد میں تھا اور خاصی تعداد میں لوگ وہاں پہ تھے نماز کے لیے آئے ہوئے، اور غیر مسلم بھی بہت آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی آف لارج از ویری سمپیتھیٹک ٹو دس انسیڈنٹ. جو کمیونٹیز ہیں، کرسچینٹیز اور دوسری جو گروپس ہیں، وہ اس حادثے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بہت سمپتھائز ہیں. سب سے بڑا میڈیا ہے جو ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا ہے، اس نے بٹرے کیا ہے ہمیں، خاص کر وہ یہ استعمال کر کے اسلامو فوبیا، اسلام ٹیررسٹ. بلکہ اس سے کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مساجد میں ہماری پریزنس جو ہے آگے سے زیادہ بڑھے گی اور اسلام زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان حادثوں سے انشاءاللہ. تو اس میں جو رد عمل وہاں پہ لوگوں کا جس طرح تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جس طرح اظہار کیا، ایون یو کے میں اور ملکوں میں، یو ایس میں، تو اس سے آپ مطمئن ہیں انسانی ہمدردی کے تحت وہاں پہ جو غیر مسلم تھے وہ آئے؟ میں بتا رہا ہوں کہ سیٹرڈے کو ہم نے بہت بڑا تعزیزی جلسہ جو کہ گلاسگو کے جارج اسکوائر ٹائپ ایونٹس کیا ہم نے، جس میں ساری لیڈرشپ لیبر پارٹی کی اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کی اور ٹوری کی اور لبرل ڈیموکریٹ کی
تمام جماعتوں کے جو مین لیڈر تھے وہ آئے ہوئے تھے اور لوکل الیکٹڈ ممبر بھی وہاں تھے اور لوگوں نے تقریریں کی اور کنڈیم کیا. اور آج بلکہ میں مسجد میں تھا اور جو کرسچن چرچ کے نمائندے ہیں وہ پھول لے کے آئے تھے اور وہ آ رہے ہیں. لوکل کمیونٹی از اے ویری ہیلپ فل ٹو ون اندر اینڈ دیر از نو ایشو. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جسے کوئی فیئر کریٹ ہو, بلکہ جو لوکل گورنمنٹ کے اراکین ہیں وہ بھی آئے تھے اور وہ جو بھی پروٹیکشن ہو سکے مسلمانوں کے لیے یا گیٹس پہ کوئی پہرے دینا یا سیکورٹی پروڈیوس کرنی, یہ وہ فنڈنگ کا بھی ارینج کریں. تو اللہ کے فضل سے سب چیز جو ہے انڈر کنٹرول ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے بات کی, بہت نوازش سلامت رہی ہے. راجہ حنیف راجہ صاحب تھے اسکاٹ لینڈ سے, وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, بہت ان کی خدمات ہیں مسلمانوں کے حوالے سے, ان کی باتیں سنی, کوئی تبصرہ کرنا چاہیں اس میں؟ دیکھیں میں راجہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, وہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے, وہاں کے لوگوں کے حوالے سے رائے انہوں نے دی. لیکن جو بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ جو رد عمل یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو نیوزی لینڈ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اس واقعے کی جس طرح سے مذمت ہوئی ہے یا اس پہ جو بات کی گئی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے یہ سارے دنیا نے یہ کہا ہے کہ واقعہ غلط ہے, لیکن دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے صحیح طرح سے اس پر کوئی مذمت نہیں کی. مثلا امریکہ کو دیکھ لیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوزی لینڈ کے اس واقعے کے اوپر صرف کہا کہ بری حرکت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس پر کچھ نہیں کہا. اور اگر کسی نے آنسو بہائے بھی ہیں تو وہ مگرمچھ کے آنسو تھے. اور اب جو اس کا اصل میں جو نتیجہ مسلمانوں کی طرف سے نکلنا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان, پاکستان نے بھی کہا کہ ترکی کے ساتھ مل کر جو ہے ہم اس پر ایک اجلاس بلا رہے ہیں. اگر اس دفعہ اسلامی دنیا اکٹھی نہیں ہوئی تو پھر ہر اسلامی ملک کے اندر اور اسی طرح جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان پر اسی طرح کے حملے ہوتے رہیں گے. تو اس لیے اسلامی دنیا میں اکٹھا ہونا چاہیے. جس طرح سے فرانس کے اندر جب چارلی ایبڈو کا واقعہ ہوا تھا وہاں پر پوری دنیا کے جو لیڈر تھے اکٹھے ہو گئے تھے, تو کیا یہاں نیوزی لینڈ کے اس واقعہ پر پوری دنیا اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ منافقت ہے, یہ وہی ان کا ڈبل سٹینڈرڈ جسے یورپ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم دہشت گردی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دنیا کو یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے, مسلمانوں کو بھی اس واقعے کو صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ جو لوگ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑتے تھے, جو لوگ دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے تھے, اب ان کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ دہشت گردی کوئی مذہب نہیں ہوتا تو پھر آ جاؤ, تمہارے بھی عیسائی دہشت گرد ہیں, تمہارے بھی یہودی دہشت گرد ہیں, بلکہ وہ پہلے سے دہشت گرد ہیں, وہ تو نہتے لوگوں کو مارتے ہیں. تو جس طرح سے تم نے ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا تھا, اسی طرح تمہارے لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں جو سمجھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ بڑھیں گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ اور ویسٹ جو ہے, مغرب جو ہے, جو چیزیں جو حرب اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف آزماتا رہا وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. انہوں نے صلیبی جنگوں کو شروع کیا, اس میں ان کو ناکامی ہوئی. پھر انہوں نے 9/11 کو شروع کیا, اس میں ان کو ناکامی ہوئی. اب ان کے پاس اسلامو فوبیا کے نام سے انہوں نے کہا کہ اسلام کو بدنام کرو, دہشت گردی کو ان سے نتھی کر دو. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آزمائی ہیں, سب میں ناکام ہو گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ شدت پسندی آ رہی ہے, ان کے اپنے لوگ جو ہیں, جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ حملے کر رہے ہیں. اب اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ مسلمان حملے کریں گے. مدنی صاحب نے ان کے جو ہمدردی کا اظہار تھا, ان کے پھول تھے, گلدستے تھے, اسلامی لباس پہننا تھا, شمع جلانی تھی, مسجدوں میں جانا تھا, بچوں کے دل بنا کے وہاں پہ وہ سارا کچھ کیا. اس سارے کو مدنی صاحب نے ایک زبان جو ہے نا کہا منافقت ہے, مگرمچھ کے آنسو ہیں یا دوگلی پالیسی ہے. کچھ انہوں نے فیکس اینڈ فگر بھی دیے, کچھ پروف بھی دیے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اتفاق کریں گے مدنی صاحب سے؟ دیکھیں کچھ حد تک اتفاق بھی ہے اور کچھ حد تک اختلاف بھی ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں. سوسائٹی میں بسنے والے اگر 2-4 لوگ اس طرح کا کچھ کام کر رہے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی ہی خراب ہے. اور یہی وہ سینیریو ہے اور یہی وہ بیانیہ تھا جو ہم نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ فار ایگزامپل اگر مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ کالی بھیڑیں ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کے ایجنڈوں کا ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا از ناٹ دیٹ مین کہ سارے مسلمان ہی ایسے ہیں. اب وہاں پر جیسے آپ نے برطانیہ میں ذکر کیا کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ اس طرح سے سرگرم ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اس کے مقابل دوسری طرف ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بہت زیادہ روادار ہیں اور جو اس چیز کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. وہ بچہ جو انڈے والا بچہ تھا وہ کیا کوئی وہ مسلمان بچہ تھا اور اس نے باقاعدہ طور پہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک عام بندے کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھانا ایک بہت جرت کا فیصلہ ہے. اس نے اس سینیٹر, کوئی عام بندہ نہیں, آپ سمجھے کہ ایک سینیٹر جو بہت پاورفل شخصیت ہے, اس کے سر کو اوپر اس نے انڈا دے مارا. اور جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورا جتنا آپ کا انگلش میڈیا ہے اور جو ایون اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, لوگ اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. انسٹاگرام میں کہہ رہے ہیں ابھی بہت زیادہ فالوور
اور میں آپ کو بتاتا ہوں کل کی بات ہے, اگر آپ انٹرنیشنل ٹویٹر ٹرینڈز دیکھیں تو اس کے اوپر ایگ بوائے کے نام سے ٹرینڈ چل رہا تھا, اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. تو اوور آل دیکھیں کہ رواداری موجود ہے اور بہت سے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو اوور آل جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اوور آل جو آپ کے لیڈران ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہے ہوں. اب وہ دیکھیں وہ کس منہ سے آئے نا, مدنی صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو آنا چاہیے, پوری دنیا میں اکٹھا ہونا چاہیے, جیسے فرانس کے واقعے کے بعد وہ اکٹھے ہوئے تھے. تو کس منہ سے آئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ سینیریو بلڈ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمانوں کو کوستے رہے ہیں. تو اب وہ کیا منہ لے کے آئیں گے؟ جب وہ اس منہ سے آئیں گے تو ظاہری بات ان کے لوگ ان کے اوپر خود ہی تو کریں گے. تو ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا, یہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو نظریہ ہم بلڈ کر رہے ہیں, جو بیانیہ ہم بنا رہے ہیں, اس کے اثرات ہمیں اپنی زمین پہ دیکھنے کو ملے. ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ بیانیہ دکھا کے تو ہم جو مسلمان ممالک ہیں اور اس کے علاوہ جو خاص یہ وسط ایشیائی ممالک ہیں, ان کے اوپر جو ہم اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو استعمار ہے, جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کریں, اس کے اثرات ہمارے یہاں نہ مرتب ہوں. اب اس کے اثرات ان کے یہاں مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے. اب اس آگ کے اندر ان کے اپنے پاؤں جلنا شروع ہو گئے. دیکھیے کیسی یہ ایک دردناک بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے اندر امریکہ مسلمانوں کو مارے لیکن دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہیں. ہزاروں کی تعداد کے اندر فلسطین کے اندر اسرائیل مسلمانوں کو مارے لیکن دہشت گرد پھر بھی جو ہے وہ مسلمان ہے. کشمیر کے اندر بھارت سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دے لیکن دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہے. تو یہ ایک نظریہ ہے. پوسٹ بھی لکھی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی مجھے جو ہے شام و عراق میں مجھے داعش مار رہا ہے, ٹھیک ہے, کشمیر میں مجھے ہندو مار رہا ہے, فلسطین میں مجھے یہودی مار رہا ہے, افغانستان میں مجھے جو ہے عیسائی مار رہا ہے, لیکن دہشت گرد فلمی میں اوور آل جتنی آپ کی جو پورا آپ کا مغرب ہے اس کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ سب جھوٹے نعرے تھے, یہ سب کچھ جھوٹ تھا. لیکن ہو سکتا ہے اچھا ایک اس میں ایک اور چیز ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب مغرب یہ چاہ رہا ہو کہ ہم ایسا واقعہ کوئی ایسا ایک آدھا واقعہ کریں, اس کے بعد اس کے رد عمل میں مسلمان زیادہ اس سے زور سے اور زیادہ جو ہے فورس کے ساتھ سامنے ہے. تو جو بات یہ ختم ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تشدد پسند نہیں ہے, تو دوبارہ سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہونی شروع ہو. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے خصوصی طور پہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں, خاص طور پہ جو مغرب میں رہتے ہیں, وہ پرامن رہیں, جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنا احتجاج ضرور کروائیں, اپنی آواز ضرور بنیں, لیکن خدا را کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر آپ شریک نہ ہوں. ہم نے پہلے اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھایا, اور اگر آپ دوبارہ آپ ان کے جال کے اندر پھنس کے آپ نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی وہاں پر ایک آدھی بھی کر دی تو وہ جو ایک پورا ایک سینیریو بلڈ ہوا ہے یہ بہت خراب ہو جائے گا. اچھا پہلے ایک وہ تھا ذہن تھا کہ مسلمان اپنے ملکوں میں محفوظ نہیں ہے لیکن دوسرے ملکوں میں محفوظ ہیں. اب تو وہ بھی بات نہیں رہی. تو اب ایک اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان نہ تو اپنے ملکوں میں محفوظ ہیں نہ غیروں کے ملکوں میں محفوظ ہیں, غیر اپنے ملکوں میں بھی محفوظ ہے اور ہمارے ملکوں میں آ کے بیٹھتے ہیں یہاں بھی محفوظ ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ مسلمان غیر محفوظ ہیں دونوں جگہوں پہ, تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا ہم اس کی ذمہ داری ان پہ ڈال دیں کہ جی نہیں آپ ہماری غیر محفوظ ذمہ دار ہیں؟ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ مسلمان خود ہیں. اچھا تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جب کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو پھر اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلے گا. تو جب تک مسلمان خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے تب تک دوسرے آپ کو مارتے رہیں گے. اب مثال کے طور پر اگر ہم افغانستان کی بات دیکھ لیں کہ افغانستان میں ٹھیک ہے وہاں کے عوام پر ظلم ہوا ہے, اب اس کی ذمہ دار افغان عوام نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر پوری دنیا کا وہ مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, جو کہتا ہے کہ میرا نبی ایک ہے, جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, جو کہتا ہے ہمارا حرمین شریفین مشترکہ ہیں, وہ سارے کے سارے ہر وہ مسلمان اس کا ذمہ دار ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم کیوں ہوا, افغانستان کے اوپر ظلم کیوں ہوا, کشمیر کے اندر ظلم کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ہر مسلمان جو فلسطین میں نہیں رہتا وہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کا معاملہ میرا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ افغانستان میں نہیں رہتا, جو پاکستان میں رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا افغانستان میں جو بندہ مرتا ہے تو مرے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو کشمیر میں نہیں رہتا تو باہر والے جو لوگ ہیں جو کشمیر میں مسلمان نہیں رہتا وہ کہتا ہے ہمارا کیا مسئلہ ہے, تو کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ انما المؤمنون اخوۃ کا جو ایک فلسفہ تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا, جس کی وجہ سے ان پر دوسرے حملہ ہوا. آپ مجھے بتائیں کیا کر سکتے ہیں مسلمان؟ میں آپ کو میں مثلا فلسطین کے لیے ہمارے ریلیاں نکال رہے ہیں, کشمیر کے لیے ہم ریلیاں نکال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں برما کا مسلمان, بنگلہ دیش کا مسلمان, پاکستان کا مسلمان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کے حکمران بنتے ہیں یہ حکمران کوئی خود سے تو نہیں آ جاتے, ان کو آپ ہی منتخب کرتے ہیں. آپ اپنی حکومتوں سے یہ منوا سکتے ہیں
کہ اگر آپ نے ہمارے اتنے بندے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب کسی کمیونٹی پر حملہ ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان کو بلاک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی کو پی ٹی آئی اس کا پی ٹی وی کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, ان کو جب نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے احتجاج کیا, اور اسی طرح دیگر یوٹیلٹی سٹور سے انہوں نے احتجاج کیا تھا, حکومت نے ان کی بات مان لی. تو پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے حکمرانوں کو مجبور کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ فلسطین کے معاملے میں بالکل صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور اس کے معاملے کو حل کروائیں؟ ہو سکتا ہے. ہر ملک کا مسلمان اگر یہ بات سوچ لے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے چیزیں منوائیں گے اور حکمرانوں کو غیرت دلوانے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. حکمرانوں کو غیرت آ گئی تو مسئلہ فلسطین حل ہوگا. بالکل, پوزیشن میں طاقت میں ہے, مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے. حکمرانوں کو اگر حکمرانوں کو غیرت آتی ہے, حکمران جاتے ہیں اقوام متحدہ میں جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ, مثلا آپ نے شاہ فیصل کے زمانے کی بات دیکھ لی ہوگی کہ شاہ فیصل جب عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی اسرائیل کی, تو انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی کہ ہم آپ کا پیٹرول بند کر دیں گے, تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اس وقت. آج بھی مسلمانوں کے پاس دنیا کا سب سے بہترین جغرافیہ, وسائل ہیں, سارے کچھ ہیں. آپ ان کے سامنے جھکے نہیں, آپ ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں, تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد مغرب میں جو ایک سوچ تھی, ایک ذہن تھا کہ جی اس طرح کے اٹیمپ, اس طرح کے دھماکے, اس طرح کے قتل صرف مسلمان کر سکتے ہیں. کیا وہ تبدیل ہوگا ابھی؟ وہ سوچ, وہ ایک سیناریو یا ایک ذہن تھا, وہ تبدیل ہوگا کہ نہیں جی دہشت گرد تو ہمارے ہاں بھی ہیں, ہمارے اندر بھی ہے, تو مسلمانوں کے لیے کچھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا مغرب کے کمیونٹی کے اندر, مغرب کے ملکوں کے اندر؟ لیکن مغرب کی کمیونٹی میں یہ نظریہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے چینج ہو گیا ہے, اور لوگ اس کو بہت تیزی سے اس بات کو مان رہے ہیں کہ مسلمان اب دہشت گرد نہیں ہیں. اور اوور آل وہاں پر اسی وجہ سے یہ جو عیسائی تنظیمیں آپ کو سرگرم نظر آ رہی ہیں, جو ہتھوڑا گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو اس طرح کے شدت پسند آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کا اصل مسئلہ یہ ہے, ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ دنیا کس طرح اس بات کو ماننے کے اوپر تیار ہو گئی ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے. اور اصل اس کے پیچھے جو ہمارا مغرب تھا وہی اس کے تمام پوری دنیا کے جتنی بد امنی ہوئی ہے, اس پورے کا جو ذمہ دار ہے وہ ہم ہیں. تو اس میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو شعوری لیول پہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے حکمرانوں نے غلطی کی ہے اور اب ہمیں اس کو ماننا ہوگا, تسلیم کرنا ہوگا. لیکن کچھ جنونی لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے ہیں. جب وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے, ان کا مقدمہ کمزور پڑ رہا ہے, تو اس ڈیفینسو پوزیشن کی بڑھاس وہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں. مسلمان وہ ہتھوڑے گروپ آ رہے ہیں, پہلے ناروے کے اندر ہوا, پھر فرانس کے اندر ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہماری دعا ہے کہ اس طرح کا مزید کوئی واقعہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے. تو اب وہ اپنی ڈیفینسو پوزیشن کے اندر ہے. سینیریو بلڈ ہوگا نہیں, سینیریو بلڈ ہو چکا ہے, دنیا تسلیم کر چکی ہے. عام سوشل میڈیا کے آنے سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور آ گیا ہے. تو اب یہ مغرب ڈیفینسو پوزیشن کے اندر آ گیا, اور وہی جو الزامات وہ مسلمانوں پہ لگاتا تھا اب ڈیفینسو پوزیشن کے اندر آ کے ان کے جنونی لوگ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب وہی الزام ان کے اوپر آ رہا ہے. صحیح. اچھا, اس میں جو شہید ہوئے ان میں پاکستانی بھی تھے, تقریباً 9 پاکستانی تھے, جن میں سے 6 کی شناخت ہو گئی, بقایا کی نہیں ہو گئی. اوورآل جو ہے ان کی جو وزیر اعظم نے بات کی کہ بدھ کے دن ہم تمام لاشوں کو ہینڈ اوور کر لیں گے جن کی شناخت ابھی نہیں ہو گئی ہے. تو اس میں ایک پاکستانی ایسا بھی تھا جس نے کوشش کی ہے کہ اس کو روکیں, اور اپنے دلیری اور جرأت کے اس کو سراہا گیا. انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی سراہا گیا. ایوٹ آباد کا تھا, وہ اپنے بیٹے سمیت شہید ہوا. تو ان کے لیے وزیر اعظم صاحب نے قومی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا, وہ ٹویٹر کے ذریعے ان کی ٹویٹ میں پڑھ کے آ گیا. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا جو اقدام تھا, جان پہ کھیل کے اس نے کوشش کی دیدہ دلیری سے وہ کرنے کی. دیکھیں, پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. نہ صرف پاکستان کا پاکستانی سر فخر سے بلند کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کا وہ پوری اسلامی دنیا کا وہ سر فخر سے بلند کرتے ہیں. اب اس واقعے میں راشد نعیم نامی جو پاکستانی شہری تھے جو شہید ہوئے اس واقعے میں, انہوں نے دہشت گرد کو دبوچنے کی کوشش کی, اسے روکنے کی کوشش کی, لیکن اس دوران جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے خود شہید ہو گئے. اور اس کوشش سے رکا ہے سلسلہ, کچھ نہیں تو مزید زیادہ شہادتیں. ہاں بالکل, اس سے بہت سے لوگ, ورنہ 50 سے زیادہ ہو سکتے تھے. انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. پھر اسی طرح ایک اور افغان نیشنل کی بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس طرح کی کوشش کی ہے اس کو روکنے کی. تو پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو یہ واقعہ ہوا اس پر جو مذمت بھی کی گئی, اور ساتھ ساتھ جو ہے راشد نعیم کو قومی ایوارڈ دینے کا 23 مارچ کو دیا جائے گا, اس کا اعلان بھی کیا گیا. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور لیکن میں ایک تھوڑا سا وہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جانب سے جس طرح سے آج PSL ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, فائنل ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے.
کہ پاکستان کے اندر امن لوٹ آیا ہے. یہ اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پرامن ملک بن گیا ہے, اس کا ثبوت ہے. لیکن اس میں جس طرح سے اختتامی تقریب میں وہ جو ناچ گانے کا جو سلسلہ ہوا اس تقریب کو منسوخ کر دیا جاتا ان کے سوگ میں تو یہ بہت اچھا ہوتا, لیکن وہ نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس پر جتنی مذمت کی جائے میرے خیال میں وہ بہت کم ہے. وہ صحیح. عبید صاحب, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, افسوسناک ہوتے ہیں یقیناً, لیکن اس کے بعد ایک مسلمان کا رد عمل اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت قوم ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت ملک ہمارا رد عمل اس طرح کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ کچھ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ریئیکشن, ظاہر ہو جاتا ہے شاعتیں, جیسے کہ مثلا انہوں نے کہا جی نہیں, کچھ لوگوں نے باتیں کی ایسی جو میرے علم میں آگے جی کہ عیسائی مذہب ہی دہشت گردی کا مذہب ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہمیں بھی اس طرح کے مطلب ان کے جہاں پہ اقلیتیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے. ایسی بھی باتیں ہیں, ممکن ہے ان میں بہت سارے لوگ فیک نام سے ہوں, چاہ رہے ہوں لے, تو اس پہ ہمارا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے ایسے واقعات کے اوپر؟ دیکھیں, ایک تو رد عمل جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے وہاں پر واضح ہو گیا اور پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کے اس طرح کے واقعات میں اس سے ڈرتے نہیں ہیں, ان کو دبایا نہیں جا سکتا, اور ان کی تو اصل زندگی شروع ہی اس کے بعد ہوتی ہے. اور وہ جو شہادت کا ایک نظریہ ہے جو ہر مسلمان کے نزدیک موجود ہے. آپ دیکھیں جو تصاویر آئی ہیں اس میں ایک عرب کی تصویر آئی ہے, جب اس کو لے کے جایا جا رہا ہے تو وہ ڈرا نہیں ہوا اس واقعے کے بعد, اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جو انگلی ہے شہادت کی وہ بلند کی ہوئی ہے. تو ایک یہ بہت ہی پراثر لمحہ تھا. پھر اس کے بعد اسی مسجد میں عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی, جماعت کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس میں آپ تصاویر دیکھیں اتنا رش تھا, لوگ باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے اسی مسجد کے اندر باقاعدہ طور پہ نماز پڑھی ہے. پھر جو راشد منیر کا واقعہ ہے وہ دیکھیں, راشد نعیم کا, کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے سامنے یہ واضح آ گیا کہ یہ مسیحی یا یہ جو فلاں بندہ تھا اس کا یہ رد عمل تھا کہ وہ مارنے آیا تھا, اور یہ مسلمانوں کا رد عمل ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے دوسروں کی جان کو بچانے اپنا وہ حق سمجھتے ہیں اور اس کو اوپر وہ فوقیت دیتے ہیں. تو یہ ایک رد عمل ہے جو دنیا کے سامنے آ گیا. اب ہے کہ اس کے بعد کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, خاص طور پہ مسلم ممالک کے اندر اور پاکستان کے اندر. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی لوگوں کو شعور سے کام لینا چاہیے. دیکھیں, یہ اس طرح کے واقعات کسی بھی قوم کے شعور کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جو آپ کے جذبات کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پاکستانی قوم بہت زیادہ جذباتی قوم ہے, تو وہ رد عمل کے اندر آ کے پھر تان و تشنی اور پھر جس طرح کہ آپ نے اسٹیٹمنٹس دیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. اسلام ہمیں اولاً تو احسان کا درس دیتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو معاف کریں. یہ معافی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگلے انسان کو یکسر طور پر بدل کے رکھ دیتی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا جو کیا, ہم ان کو معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں, تو اس سے جو اسلام کا اصل چہرہ ہے, جو محبت والا چہرہ ہے, جو احسان والا چہرہ ہے, جو معافی والا چہرہ ہے, جب وہ دنیا کے سامنے آئے گا تو دنیا مزید حیران ہوگی کہ یار لوگ وہ ان کو مار رہے ہیں اور یہ ان کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں. اسلام کا یہ چہرہ اگر سامنے آتا ہے تو ہمارا مشن کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور بات میں اگر اضافہ کر لوں یا آپ سے پوچھنا چاہوں آپ دونوں سے مہمانوں سے, اس واقعے کے بعد بہت سارے انڈیویجول ایسے چیزیں سامنے آ گئی کہ اس پہ ہم سوچنے لگے کہ جی اگر ہم تھوڑا دعوت کا کام کریں تو زمین بڑی زرخیز ہے. جیسے کہ ایک آدمی نے اپنی ویڈیو ڈالی فیس بک پہ, وہ یورپ کے کسی دور دراز دیہات کا تھا. انہوں نے یہ کہہ کے کہا کہ وہ غیر مسلم تھا, جوڑا تھا وہ. انہوں نے کہا ہم تو نیوزی لینڈ کے شہداء سے اظہار یکجہتی کی کوئی شکل مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس طرح یہاں سے اظہار یکجہتی کروں. تو انہوں نے آزان کے کچھ کلمات کو ریکارڈ کر کے ویڈیو بنا کے اس کی وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ میں نیوزی لینڈ کے شہداء سے اظہار یکجہتی کر رہا ہوں. لوگ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے انفرادی طور پہ مسجدوں میں آ رہے ہیں, آنسوب آ رہے ہیں. تو یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو ہدف بنائیں, دعوت کا ہدف, ان پہ دعوت کا کام کریں. دیکھیں فردوس صاحب, ہم نے یہ تو میں نے بھی اس سے پہلے کہا کہ اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں, بڑے ممالک ہیں, ان کا ایک منافقت ہے. لیکن جو وہاں کی عوام ہے, انفرادی لوگ ہیں, اچھے لوگ, جو وہاں کی خود اپنی کمیونٹی ہے, وہ متشدد نہیں ہے. وہ تو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان کو تو یہ موقع ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے. اسلام کے خلاف ان کا ذہن وہ پروپیگنڈا کیا گیا, پروپیگنڈے سے بنایا گیا, میڈیا وار سے بنایا گیا. تو اب ہمارے جو اسکالرز ہیں, ہمارے جو علماء کرام ہیں, مذہبی لیڈران ہیں, ان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے مغرب کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کی زبانوں میں کتنا اسلام کو آپ نے بیان کیا, کتنی اسلام کی تشریح کی. تو ہماری طرف سے کمیاں ہیں, دعوت میں ہم نہیں جا رہے ہیں. تو اس لیے ہماری طرف سے اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل نرم ہیں, وہ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر ایسے کتنے اسکالرز ہیں جن کے اسلام کے حوالے سے جو لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوں وہ انہی کی زبانوں میں دیتے ہوں. آپ کے پاس انگلش دنیا کی ایک بڑی زبان ہے, اس میں کتنے اسکالرز ہیں جو لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے ہوں. اسی طرح ڈچ ایک بڑی زبان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچ ایک بڑی زبان ہے. تو یہ ساری یہ بڑی زرخیز زمین ہے.
عیسائی جو ہیں ان کو پتہ ہے, ان کو جس طرح ان کے چرچ نے سمجھا دیا, جس طرح ان کے لوگوں نے سمجھا دیا, مسلمانوں سے ان کو خود جان بوجھ کے دور رکھا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو دعوتی میدان میں اس طرح کی چیزیں کریں کہ انہی کی زبان میں اسلام کی تعلیمات کو, مسلمانوں کے کردار اور اخلاق کو بتائیں. صحیح ہے, مطلب بڑی زرخیز ہے ساقی, اگر کوشش تھوڑی سی کہ ہم مسلمان ہر جگہ پہ مظلوم ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, کہیں پہ ہمارے پانی روکا جاتا ہے, کہیں پہ ہمارے اوپر بم گرائے جاتے ہیں, کہیں پہ ٹھیک ہے نا ہمیں دہشت گرد کر کے مارا جا رہا ہے. کہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, ہم بات کریں چونکہ ہمارا ٹاپک میں شامل ہے بھارت کی آبی جارحیت. بالکل ٹھیک ہے نا, پانی ہمارا روک کے بیٹھا ہوا, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے نا, 1960 میں ہمارا معاہدہ ہوا, سنتاز معاہدہ ان کے ساتھ, کہ بھائی جو ہمارے دریا وہاں سے آ رہے ہیں ان میں آپ نے اتنا پانی جو ہے نا چھوڑنا. اگر میں اس کے جو فگر بتاؤں تو 55,000 کیوسک جو آپ نے ہر لمحہ پانی جو ہے سنتاز معاہدے کے تحت آپ نے چھوڑنا ہے دریائے چناب کا اوپر. لیکن ابھی دریائے چناب کا 95% حصہ وہ خشک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور ان حالات میں جب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو 2 اور دریاؤں کا انہوں نے پانی جو ہے روکنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی, اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر 3 دریاؤں کے حوالے سے راوی, ستلج اور بیاس پر 3 ڈیم بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر قرارداد گئی ہے. اس پہ فیصلہ ہوگا. جو قانوناً وہ ڈیم نہیں بنا سکتے تو ہمارے سارے کھیت کھلیان سوکھ جائیں گے, آبی دہشت گردی ہوگی. یہ آبی دہشت گردی ہے. بالکل, ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ مریں گے, متاثر ہوں گے. اس پہ کیا کہیں گے بھارت کے اس رویے پہ دونوں؟ دیکھیں میں تو اس پہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت پاکستان کو شروع سے 70 71 72 73 سال ہو گئے ہیں, بھارت نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور بھارت ہر لمحے, بھارت کا ہر لمحے جو بھی سیاستدان آتا ہے, جو بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے, جو بھی وہاں کا ہندو ہوتا ہے, وہ پاکستان کو توڑنے, کمزور کرنے کی باتیں کرتا ہے. اب اس کا جس طرح سے بھارتی آبی جارحیت ہے یہ تو ہو رہی ہے, اس کا جوابی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آج ایک خبر سامنے آئی ہے, ایک رپورٹ جو میں نے بھی اس کو پڑھا, کہ پاکستان کے اندر جو کھوڑا ہے جہاں پر نمک ہوتا ہے, وہ وہاں کا جو ایک نمک ہے پیلے کلر کا, وہ بھارت کے اندر کروڑوں کے حساب سے جاتا ہے. اور پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہو, بلکہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کہ جنگ ہو یا پھر امن ہو, دونوں صورتوں میں آپ یہ نمک ہمیں بھیجتے رہیں گے, اس کو ہم نہیں روکیں گے. اور یہ بھارت کے اندر جو یہ پیلا نمک ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کہان ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے, یہ وہاں مذہبی رسومات میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے بھارت کو, اگر پاکستان جس طرح سے وہ اس طرح کر رہا ہے, تو ہمیں بھی جو ان کے کمزور چیزیں ہیں ہمیں بھی ان پر توجہ دینی چاہیے. ان کے روکنے سے ان کا عبادت کا سلسلہ ہی رک سکتا ہے. نہیں, ان کا عبادت کا سلسلہ رک سکتا ہے. اور وہاں کے جو ہندو لوگ ہیں, ہندو اپنے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی تو عملی طور پہ تو اس کام سے نہیں کمزور ہو جائیں گے. تو ہم نے بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہے. بھارت جس طرح سے ہمارے خلاف ہر محاذ پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے یہ کھوڑا نمک ہے اس پر ہم غور و فکر کریں, اور پھر ساتھ ساتھ مطلب آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں جہاں بھارت کیا جن چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں, تو ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. عبید صاحب سے دیکھیں, جو بنیادی باتیں ہیں وہ بہت خوبصورت مدنی صاحب نے کر دی ہیں. میں اس کو ایک دوسری نظر سے ذرا کچھ مزید باتیں اس کے اندر مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. دشمن اپنی ہر لحاظ سے تیاری کرتا ہے, اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن کی تیاری کو دیکھتے ہوئے اپنی تیاری کو اس کو انحصار صرف دشمن کی تیاری پہ نہیں کرتا, بلکہ اپنی تیاری بھی خود کرتا ہے. پتہ ہے سب کو, یہ آج سے مسئلہ نہیں ہے. بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے پانی کے اوپر جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے وہ آبی جارحیت کر رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے. تو پاکستان کو اپنی تیاری کرنی چاہیے, پاکستان کو اپنے ڈیمز بنانے چاہیے, پاکستان کو پانی کے جو نئے سے نئے ذخائر ہیں ان کی دریافت کی طرف جانا چاہیے, اور پھر جو پانی واٹر ریسورسز ہمارے پاس موجود ہے ان کے حفاظت کے لحاظ سے, ان کی حفاظت کے لیے پھر جو آپ کا یہ جو انڈسٹری سے جو ویسٹیج واٹر ہوتا ہے جو جا کے زمینی پانی کو خراب کر رہا ہے, اس کے تحفظ کے لیے, اس کے پروسیس کے لیے کام ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی پوری آبی پالیسی ہونی چاہیے, جو آپ اگلے جو ہے وہ 100 سال کے لیے اپنی ایک پالیسی بنائیں کہ ہمیں 100 سال تک اس طرح یہ ریسورسز ہیں. اگر فار ایگزامپل بھارت ہمارا پورا پانی بھی بند کر دیتا ہے تو ہمارے پاس الٹرنیٹیو یہ ریسورسز ہونے چاہیے, ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بھارت کے اندر 3 نئے ڈیموں کی قرارداد پیش ہوئی. آج کل الیکشن کے ماحول ہے تو ایسی قراردادیں آئیں گی, لیکن ان کے اوپر کچھ ہوگا نہیں. پاکستان کی پوزیشن اب پہلے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جا سکتا ہے, پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جا سکتا ہے. اور اب جو جس طرح سے پاکستان رد عمل کر رہا ہے بھارت کی ہر ایک جواب کے, ہر ایک جو بھی وہ دہشت گردی ہیں, جو بھی وہ جارحیت کر رہے ہیں, تو اس کے رد عمل
میں پاکستان کا ہر سٹینس بہت زیادہ مضبوط ہے. تو اب پاکستان کی پاکستان کا جو آواز ہے, پاکستان کا بیانیہ بہت مضبوط ہو چکا ہے, پاکستان کا سٹینس بہت مضبوط ہو چکا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت کو اس چیز کا منہ توڑ جواب ملے گا اور اس کو سب کی کھانی پڑے گی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں ہمارے تھوڑے سے وہ 23 مارچ ہمارا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور 23 مارچ اس دفعہ کا زیادہ مختلف ہوگا, کیونکہ نیا پاکستان کا 23 مارچ ہے, نئی شیروانی ہے, نیا وزیر اعظم ہے, اور اس سے پہلے 23 مارچ کو جس سوچ کے ساتھ ہم منا رہے ہیں, جس فکر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, فتح کے جشن کے, تو وہاں 2 طیارے بھارت کے گرے, ہماری سرحدیں محفوظ ہو گئی, سارا کچھ. تو اس 23 مارچ کے حوالے سے ابھی تو ظاہر بڑا جوش و خروش ہے, کس نظر سے دیکھتے ہیں 23 مارچ کو؟ دیکھیں, پاکستان کو دنیا نے تباہ کرنے کے لیے پچھلے 70 سالوں سے کوششیں کی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پاکستان پہ 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, اور پھر اسی طرح 9/11 کا واقعہ, سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت, اور پھر امریکہ کا افغانستان پر حملہ, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں تھیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. اور پھر ابھی جو یہ حملے جو ابھی بھارت کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کے خلاف اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کر, تو اس کو بھی پاکستان نے ناکام بنایا. تو 23 مارچ کا جو دن ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ پاکستان کے دفاع کا دن ہوتا ہے. یہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کو ایک دنیا کا طاقتور ملک بتانے کے لیے ہوتا ہے. اس دن ہم فخر کرتے ہیں, یہ دن ہمارے لیے گویا کہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم پوری دنیا کے سامنے, دنیا کے 3 ارب 3.5 ارب جو لوگ ہیں ان کے سامنے ہم پاکستان کے 22 کروڑ جو لوگ ہیں وہ سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم دنیا کی پاورفل قوم ہیں, ہم دنیا کی بہادر اور جذبے سے اور شجاعت سے جو لبریز قوم ہے. تو یہ وہ دن ہوتا ہے, اس دن ہم یہ پوری دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے لڑنا چاہے, اگر کوئی ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھنا چاہے, تو ہم اس کو اچھی طرح سے جواب دے سکتے ہیں. تو اس دفعہ کا جو 23 مارچ ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر طیارہ جو پہلے کبھی تجرباتی طور پر استعمال نہیں ہوا, وہ استعمال کیا گیا. اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہماری فضا جو ہے وہ محفوظ ہے. اسی طرح پاکستان نیوی نے جس طرح سے ان کے آبدوز کا سراغ لگایا, تو یہ پاکستان کی نیوی نے بھی بتا دیا جب وہ فضاؤں میں جائے گا تو ایک تجربہ کار, ہاں تجربہ. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے یہ 23 مارچ جو ہے اس وجہ سے بھی مختلف ہے کیونکہ اس دن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے, دشمنوں نے جہاں سے پاکستان کی سرحدوں میں گھس کر یا اسی طرح سے اور مختلف طریقوں سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اسی طرح سے افواج پاکستان اور دفاعی اداروں کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا, لوگوں کا برین واش اس طرح سے کیا گیا کہ اپنے افواج کے خلاف وہ نفرت بٹھائی گئی. تو یہ وہ دن ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کے افواج پاکستان نے دنیا کو بتا دیا, اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم محفوظ ہیں. اب اس واقعے کے بعد جس طرح سے ان کے 2 طیارے گرے, ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا, اس کے بعد ہر پاکستانی افواج پاکستان کا جب نام آتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ہمارے افواج ہیں جو ہماری سرحدوں پر کھڑی ہیں اور ہم محفوظ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا دن ہے, اور جس طرح سے اس کو منایا جا رہا ہے تو اس کو مزید اپنی قوم کو زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. عبید صاحب, میں آپ سے اسی حوالے سے, یوم پاکستان کے حوالے سے, اس دفعہ جو مہمان آ رہے ہیں بڑے اہم ہیں اور بہت زیادہ مہمانوں کو دعوت دی گئی انٹرنیشنلی. ایک طرف سے کھیل ہمارے ملک میں آ رہا ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. دوسری طرف سے یہ مہاتیر محمد کے امکان ہے کہ وہ اس کے مہمان خصوصی ہوں گے. بحرین کے آرمی چیف آ رہے ہیں, سعودی آفیشلز آ رہے ہیں, مختلف ممالک کے جو ہے دفاع سے وابستہ لوگوں کو دعوت دی گئی, آ رہے ہیں وہ, اور مختلف ممالک کی فوجیں وہاں شرکت کر رہی ہیں پریڈ میں. تو کس طرح دیکھیے؟ دیکھیں, اس بار کا جو یوم دفاع ہے یہ بہت مختلف ہے. سب سے پہلے تو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہو گئے. اگر ہم انٹرنلی بات کریں تو اس وقت پاکستان نوجوانوں کے جذبات جو بہت زیادہ گرم ہیں, اور یہ یوم دفاع انشاءاللہ جیسے پہلے جو واقعات ہوئے بھارت کے ساتھ تو پاکستانی نوجوانوں کو اور عوام کو ایک پیج پہ لانے میں وہ مددگار ثابت ہوئے. اس کے بعد یہ یوم دفاع ہے یہ مزید اس کے اندر استحکام پیدا کرے گا. اور میں نے اس طرح بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو پہلے فوج کے خلاف بہت زیادہ لکھا کرتے تھے فیس بک وغیرہ پہ, سوشل میڈیا پہ, تو ان کے جذبات کے اندر بہت زیادہ نرمی آئی, فوج کے ساتھ ان کی محبت. تو یہ یوم دفاع انٹرنلی طور پہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور ایکسٹرنلی طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اس کو بہت مختلف انداز سے منانے جا رہا ہے. جیسے کہ مہاتیر محمد کی بارے میں کچھ ہم نے سنا ہے, سعودی آفیشلز آ رہے ہیں, بحرین کے آرمی چیف آ رہے ہیں, اور پوری دنیا سے بہت زیادہ مہمان آ رہے ہیں. تو یہ نہ صرف دفاع پاکستان پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, دنیا کی ایک بہت بڑی آرمی, دنیا کی ایک بہت جو آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ 5 آرمیز ہیں, ٹاپ 5 قوتوں میں سے انڈیا کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان نے چھوٹا ملک ہوتے ہوئے انڈیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے, بہت چھوٹی فوج ہے انڈیا کے مقابلے میں, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. تو یہ پوری دنیا کو ایک پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہلکا نہ سمجھنا. پاکستان آگے جو اس پورے خطے میں اپنا ایک سٹینس لینے جا رہا ہے وہ سٹینس بہت مضبوط ہے, اور پاکستان کے دفاع کے لحاظ سے جو ممالک, میری تو خواہش ہوگی کہ ترکی
ملکی بھی اس کے اندر شریک ہو. تو جو ممالک اس کے اندر شریک ہوں گے تو پوری دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کا عجم دفاع ہے, اور اس دفاع میں اب انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو اس میں شریک ہوں گے جو شریک ہوں گے وہ کہ پاکستان کے دفاع میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے, قدم کے ساتھ قدم ملا کے, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھا پیغام جائے گا. بہت شکریہ عبید صاحب, مدنی صاحب, بہت نوازش. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ہم نے بات کی نیوزی لینڈ کے شہداء کے حوالے سے, نیوزی لینڈ کے واقعے کے جو محرکات تھے, اسباب تھے, اس پہ ہم نے بات کر دی اور تفصیلاً ہم نے بات کی. تو آخر میں سب سے پہلے ہم نے اس پہ کرنی تھی, لیکن وہاں کے ہمارے جو مہمان تھے وہ نہیں آ سکے, لون صاحب, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہمارا. اگلے پروگرام میں ہم ان سے رابطہ کر لیں گے اور ان کے ذریعے بھی جان لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اسپیشلی ہمارے چینل کی طرف سے, تمام مسلمانوں کی طرف سے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیوزی لینڈ کے جو شہداء ہیں ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے, ان کی کامل مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ, اور اس طرح مسلمان جہاں جہاں ہیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ بھی دعا کریں جہاں بھی ہے. اور ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعات کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, اسلام کے دعوت کے, اسلام کے فریرے کے, اسلام کے پرچم کو ہم نے کیسے بلند کرنا ہے, اور اس طرح اسلام کی دعوت کو, اسلام کے کلمے کو کیسا اونچا کرنا ہے, اور مسلمانوں کے اندر اتحاد کو کیسے بڑھانا ہے, اور ساتھ میں ہماری ذمہ داریاں کیا بڑھتی ہیں. اس طرح کے واقعات کے بعد ہم نے وہ ذمہ داریاں نبھانی ہے. چند دن آنسو بہا کے, چند دن غم منا کے, چند دن رو کے پھر اپنے گھروں میں بیٹھنا, پھر کچھ نہیں کرنا, اور جو ہمارا دشمن ہے وہ کام کرتا رہے گا, یہ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم نے اس طرح کے واقعات کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے, زیادہ جدوجہد کرنی ہے, زیادہ کام کرنا ہے, تاکہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گارے اور اینٹ کا بنا ہوا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا, مٹی کا بنا ہوا, کہ جہاں پر اسلام کا کلمہ, اسلام داخل نہیں ہوگا. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے داخل کرے گا. آپ اس میں استعمال ہوں گے, اس کام میں آپ کی سعادت ہوگی اس کے لیے. اس طرح ہم نے بھارتی آبی جارحیت پہ بات کی, مختلف ٹاپکس پہ بات کی. تو آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا, اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.